مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کہ یہ پوری عالم اسلام اس وقت جس بے غیرتی میں، بے حسی میں، بے حمیتی میں گرفتار پھنسا ہوا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے یہ پورے عالم اسلام کے لیے تباہی کا پیش خیمہ نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ پہلا، تم اپنے گلی چھوڑ اڑا رہے ہو، تم افطار کی دعوتیں کر رہے ہو، تم لوگوں کو کے لیے کھانے تیار کر رہے ہو، ہنسی اڑا رہے ہو، عیاشیاں کر رہے ہو، اور تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے بچے، تمہاری اولاد ذبح ہو رہی ہے، تاریخ کے بدترین طریقے پر ذبح ہو رہی ہے۔ 30,000 سے زیادہ بچے، عورتیں، مرد بے گناہ شہید کیے جا چکے ہیں۔ تمہارے کانوں پر جو نہیں رنگتی اور کہتے ہو ہم رمضان منا رہے ہیں، ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ رمضان کا استقبال دعوتوں سے ہوتا ہے، رمضان کا استقبال بڑے بڑے کھانے کا انتظام کرنے سے ہوتا ہے، رمضان کا استقبال اللہ کے حکم کی تعمیل سے ہوتا ہے۔ کیا کیا تم نے اس رمضان کے اندر اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے؟ کسی نے، ہر شخص اپنے منہ میں ڈال، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچے کیا کیا اس نے؟ ان کی مدد کے لیے کوئی ایک پیسہ تم نے خرچ کیا؟ ان کے لیے رات کو اٹھ کر اپنے بارگاہ الہی میں کوئی دعا کی؟ یہ تو کم از کم تمہارے اختیار میں تھا۔ اے عام مسلمان، تیرے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی، تیرے ہاتھ میں فوج نہیں تھی، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی، لیکن تو اللہ سے تو مانگ سکتا تھا۔ تو اپنے جتنے کے تیری جیب میں پیسے تھے وہ کم از کم لا کر وہ کسی طرح بھجوانے کی کوشش کر سکتا تھا، جبکہ راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو نے تو یہ نہیں کیا۔ اور تیرے حکمران، انہوں نے تو اپنے گلے میں پہلے ہی غلامی کا پٹا ڈالا ہوا ہے۔ تو نے کبھی ان سے بھی یہ کہنے کی جرات نہ کی کہ ہم غلام رہنا نہیں چاہتے، اور ان کو متوجہ کرتے کہ تم یہ فلسطین کے بارے میں کیا کر رہے ہو۔ تو یہ بس یہ مزے اڑا لینا کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں رحمتیں آ رہی ہیں، اس میں مغفرتیں آ رہی ہیں، اس میں افطار کرانے کا ثواب مل رہا ہے، اس میں فلاں فلاں کاموں کا ثواب مل رہا ہے۔ ارے ڈرو اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے ہمارے اوپر، جس بے حسی اور بے غیرتی کا ہم اس رمضان کے اندر مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے خلاف۔ تو میرے بھائیوں، حکمرانوں کا جو کام تھا وہ اپنی سیاستوں میں، اپنی کرسیوں میں، اپنے مسائل میں، وہ ان کا سارا سوچ فکر کا محور وہ اپنی سیاست ہے۔ ان کو پتہ نہیں، پتہ ہونے کے باوجود جو نہیں رینگ رہی ان کے اوپر۔ تو آخر عوام ہی ہوتے تھے جو اپنی حکومتوں کو آمادہ کرتے ہیں، عوام ہی کھڑے ہوتے ہیں، اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی تم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ذرا مہنگائی ہو جائے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ مسجد اقصی پکار رہی ہے کہ ہے کون میرا رکھوالا، اور ہمارے کانوں پر جوں نہیں رنگتی۔ ہم یہ بات اپنے حکمرانوں تک نہیں پہنچا رہے۔ ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا شعور پیدا کرو، اس فریضے کا شعور پیدا کرو۔
غلامی کا جوا اپنے گردن سے اتارنے کا شعور پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. جو شخص جتنی طاقت رکھتا ہے ان کو مدد پہنچانے کی وہ مدد پہنچائے. جو شخص جتنی طاقت رکھتا ہے حکمرانوں کو متوجہ کرنے کی وہ اپنی طاقت کو استعمال کرے. ورنہ آخرت کے اندر یاد رکھو جب یہ 30,000 شہیدوں کا خون کا حساب لیا جائے گا تو حساب دینے والوں میں ہم بھی شامل ہوں گے. تم نے ان کے لیے کیا کیا تھا؟ اتنا نہیں ہو سکتا تم سے کہ تم ایک دن کی آمدنی کا 1 روپیہ تم ان کے واسطے مخصوص کر دو اور اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے پہنچانے کا انتظام کرو. یہ بھی اگر نہیں ہو سکتا، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو مسلمان کہلانا چھوڑ دو اپنے آپ کو. اگر اتنی غیرت تمہارے اندر موجود نہیں ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا مہینہ ہے. اگر اب تک غلطی کوتاہی ہوئی ہے معافی مانگے، توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور آئندہ کے لیے عزم کریں ان باتوں کا جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق صحیح طریقے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا